محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میری پیاری خواتین، آج میں اس ویڈیو کے اندر بہت ہی قیمتی باتیں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، حدیث پاک کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے۔ مصیبت کیوں آتی ہے، اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ مصیبت، اگر آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے چل رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اسے آپ پورا دیکھیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مصیبت سے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ مصیبت سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، ٹینشنوں سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا۔ اور مصیبت کیوں آتی ہے وہ آپ حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا کہ مصیبت کیوں آتی ہے، حضرت علی کیا فرماتے ہیں، پوری بات آپ ویڈیو کے اندر آپ سنیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی مصیبتیں، آپ کی ٹینشنیں، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اب آئیے گا، مصیبت کیوں آتی ہے، سوال ہوتا ہے تو دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ سمجھے کہ جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے، مطلب جو بھی کیے اس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ اب دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، سمجھے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اب اگر آپ مصیبت میں پھنس گئے، کسی بڑی بلا میں، کسی بڑی مصیبت میں آپ پھنس گئے تو پھر آپ کیا سمجھیں گے کہ ہمیں یہ مصیبت جو آئی ہے یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، ہمارے گناہ کی وجہ سے آئی ہے، یا ہمارا امتحان چل رہا ہے، کیا سمجھیں گے؟ تو دیکھیے گا، مولا علی کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا، حضور اگر ہمارے اوپر مصیبت آئے تو ہم یہ کیسے سمجھیں کہ یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے یا ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ تو مولا علی نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، بڑا پیارا قول میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، جب کسی انسان پر مصیبت آتی ہے تو انسان سوچتا ہے یہ میرے گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے، سمجھے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ برا کیا تھا، ظلم کیا تھا، یہ اس کی مجھے سزا مل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں، لیکن آج اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ مولا علی نے کیا فرمایا اور قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے۔ تو جب مولا علی سے پوچھا گیا، حضور بتائیں، ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تو ہم کیسے سمجھیں؟ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پر مصیبت آئے، سمجھے، جب تم پر مصیبت آئے اور تم خدا کے راستے کو چھوڑ دو، خدا کے راستے کو، مصیبت میں خدا کے راستے کو چھوڑ دو، تو سمجھ جانا یہ تمہارے گناہوں کی تمہیں سزا مل رہی ہے، تو سمجھ جانا یہ تمہارے گناہوں کی تمہیں سزا مل رہی ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی بڑی مصیبت، کوئی بڑا حملہ، کوئی بڑی وبا یا کوئی بڑی بلا آ گئی ہے جس میں تم پھنس گئے ہو اور آپ خدا کے راستے سے بھٹک گئے ہو، تو سمجھ جانا یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں مولا علی، اگر تمہارے اوپر کوئی بڑی مصیبت آ گئی اور آپ نے صبر کیا، خدا کے راستے کو نہ چھوڑا، خدا کے راستے پہ چلتے رہے، مصیبت پہ آپ صبر کرتے رہے، تو سمجھ جانا اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ مصیبت کو ہم دور کیسے کریں؟ مان لیجیے گا، یہ تو ہم نے چلو سمجھ لیا، اگر ہم خدا کے راستے پہ چل رہے ہیں اور مصیبت میں پھنسے ہوئے چل رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں تو ہم سمجھ لیں گے اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور دعا کریں گے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اور اگر خدا کے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا اور مصیبتوں میں بھٹک گئے تو یہ ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ یہ بات کا فیصلہ حضرت مولا علی نے کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں، اگر آپ مصیبت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، جو انسان کسی ٹینشن میں، اچانک کسی مصیبت میں، اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی لیکن اچانک مصیبت میں پھنس گئے، کوئی سا بھی کام ہمارا خراب ہو گیا جس کی وجہ سے کورٹ کچہری جیل یہ ساری چیزیں ہو گئیں،
تو ہمیں ان مصیبتوں سے، ان وباؤں سے ہمیں کیسے نکلنا ہے؟ تو آئیے گا، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یہ حدیث پاک میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ اسے سننے کے بعد آپ کے دل کو سکون ملے گا اگر آپ پریشانی میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضور مجھے کوئی جامع نصیحت فرمائیے گا، مجھے کوئی جامع نصیحت فرمائیے گا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کو اس کے فیصلے کے سلسلے میں، اللہ کو اس کے فیصلے کے سلسلے میں اس بات کو ذرا تھوڑا سا کھول کر کے سمجھا دوں کہ اللہ کو اس کے فیصلے کے سلسلے میں الزام مت دو، الزام مت دو۔ مان لیجیے گا، بولے یار ہم تو مصیبت میں پھنس گئے، یار اللہ نے ہمیں یہ ٹینشن دے دی، اللہ نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، تو یہ اللہ کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو، الزام نہیں لگانا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اگر تمہارے حق میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو اللہ کے اوپر کبھی الزام مت لگانا۔ تھوڑی سی بات کو میں کھول دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، ایک بڑھیا راستے میں جا رہی تھی، ایک بڑھیا اماں راستے میں جا رہی تھی، راستے چلتے چلتے ان کی ٹھوکر لگی۔ جب ٹھوکر لگی تو ان کے پیر کا جو ناخن تھا نا، وہ پیر کا ناخن نکل گیا اور خون نکلنے لگا۔ ایک شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا اور وہ آیا، آنے کے بعد میں کہا، اماں تمہارے پیر کا ناخن بالکل الگ ہو گیا اور خون نکل رہا ہے اور آپ مسکرا رہی ہو، درد نہیں ہو رہا آپ کو؟ تو اس بڑھیا اماں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، بیٹا ایک بات بتا۔ بولے یہ بتا، میں چاہتی تھی کہ مطلب میرا پیر کا ناخن نکل جائے، میں چاہتی تھی کہ میرے چوٹ لگ جائے، میں یہ چاہتی تھی کہ میرے خون نکل جائے۔ تو وہ شخص بولا، نہیں اماں جان، تم تو نہیں چاہتی، کون چاہے گا کہ مجھے تکلیف ہو؟ تو پھر وہ بڑھیا اماں بولی، پھر کس نے چاہا کہ میرا پیر کا ناخن نکل جائے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اللہ نے۔ تو بڑھیا مسکرا کس لیے رہی تھی؟ وہ بڑھیا اماں کہنے لگی، میں اس لیے مسکرا رہی ہوں، یہ میرے رب کی مرضی تھی کہ میرا ناخن نکل جائے اور میرے انگوٹھے سے خون نکلنے لگے، یہ میرے رب کی مرضی تھی۔ اگر یہ میرے رب کی مرضی تھی تو میں اس کی مرضی میں، یعنی اس کی رضا میں راضی ہوں، اس لیے میں مسکرا رہی ہوں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق کہ میرا یہ خون نکلا ہے، ناخن نکلا ہے، اس لیے میں اس کی رضا میں راضی ہوں، سمجھے؟ اس لیے میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ جب اس نے یہ والی بات کہی تو وہ بندہ سمجھ گیا، کہنے لگا، یہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کا ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو مصیبت دے کر کے آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرے بارے میں کیا کہے گا، سمجھے؟ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر وہ کسی مصیبت میں آ جاتے ہیں، ان کا کوئی کام خراب ہو جاتا ہے تو غلط سلط بولنے لگتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں ہر مصیبت پہ صبر کرنا ہے، کتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، آپ کو کربلا والوں کو یاد کر لینا ہے، امام حسین کو آپ کو یاد کر لینا ہے، سیدہ زینب کو آپ کو یاد کر لینا ہے، شہر بانو کو آپ کو یاد کر لینا ہے، حضرت سکینہ کو یاد کر لینا ہے۔ کتنے ظلم و ستم، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتوں کا انہوں نے کربلا کے اندر سامنا کرا، صبر کیا، لیکن آج کامیاب ہیں۔ اللہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں، سمجھے؟ تو اس لیے اگر آپ کے اوپر مصیبت کبھی آئے تو آپ صبر کرنا، اور جب آپ صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر یہ دے گا کہ آپ کو مصیبت سے نکال کر خوشحالی عطا فرما دے گا، خوشحالی عطا فرما دے گا۔ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی اگر تمہارے اوپر مصیبت آئے تو صرف دو باتوں کو یاد رکھنا، یا تو وہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اگر تم اللہ کے راستے پر چل رہے ہو، بھٹکے نہیں ہو، تو تمہارا امتحان ہے، اور خدا کا راستہ تم نے چھوڑ دیا تو سمجھو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ تو یہ بڑی قیمتی باتیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اگر آپ مصیبت سے نکلنا چاہتے ہو تو ہر مصیبت پہ آپ کو صبر کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو یہ اجر دے گا کہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا، مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔